السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ تو فرسٹ آف آل جو بھی میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو پلیز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک اچھا سا کامنٹ لازمی کر دیں۔ تو جناب چلتے ہیں پھر اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج جو ہے نا صبح اتنا پیارا موسم تھا، بہت ہی پیارا موسم تھا، ایون کہ بارش بھی ہوئی تھی بہت زیادہ، لیکن میں نے پھر بھی حسن کو اسکول بھیجا تھا۔ تو اس نے رات میں فرمائش کر دی تھی، میں نے صبح جو ہے نا اپنے لنچ باکس میں سوجی کا حلوہ لے کے جانا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو آج میں ٹائم سے پہلے اٹھ گئی تھی کیونکہ حلوہ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور حسن کو لیٹ نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے نا آج میں ٹائم سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ اور اب جو ہے نا بس میں کچن میں آ گئی تھی۔ ایک سائڈ میں نے چائے رکھ دی تھی، ایک سائڈ میں سوجی کو بھون رہی تھی، اور ایک سائڈ پہ جو ہے نا میں نے آٹا بھی گون کے رکھ دیا تھا۔ آلموسٹ یہ سارے کام میرے ایک ساتھ چل رہے تھے، اور باہر کا ویدر اتنا کوئی خوبصورت ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں بہت زیادہ، اور یہ آئی تھنک تقریباً صبح 6:30 بجے کا ٹائم ہے یہ، اور ابھی بھی آدھے بندے جو ہے نا وہ سو رہے ہیں، جیسے میرے ہسبینڈ سو رہے ہیں اور حسین سو رہا ہے۔ ارمش اور حسن جو ہے نا وہ اٹھ چکے تھے، اور حسن آج کیا تھا، مما بارش ہونی ہے اور میں نے آج اسکول نہیں جانا۔ میں نے کہا بیٹا اسکول تو آپ کو جانا ہی ہے۔ اور کل جو ہے نا میں حسن کے اسکول بھی گئی تھی، اس کی ٹیچر سے مجھے بات کرنی تھی، اور بات یہی کرنی تھی کہ حسن جب سے ویکیشن کے بعد اسکول اسٹارٹ ہوئے، حسن کا بالکل اسکول میں دل نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا، ایون کہ وہ رو رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اسکول جانا ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ٹیچر پنش کرتی ہیں، مجھے مارتی ہیں، مجھے کھڑا کر دیتی ہیں، یا مجھے بچے مارتے ہیں، تو میں نے اسکول نہیں جانا۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ سچ تو بول نہیں رہے، کیونکہ آپ کو آپ کی اولاد کا پتہ ہوتا ہے وہ کب جھوٹ کہہ رہے ہیں اور کب سچ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آج جاؤ، تو میں ٹیچر سے بات کرتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں گئی تھی ٹیچر کے پاس، تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ کیا مسئلہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ویکیشن کے بعد جب چھوٹے بچے آتے ہیں تو اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا دل نہیں لگتا، ریگولر ہونے میں ان کو ٹائم لگے گا، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں، نہ کلاس میں کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، نہ ہی کوئی مار کٹائی ایسی ہوتی ہے، نہ ہم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، نہ حسن کرتا ہے۔ حسن ویسے بھی پڑھائی میں بھی بہت اچھا، اور ویسے بھی جو ہے نا بہت مطلب مینرس والا بچہ آئے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے گی اس میں۔ تو خیر میں بڑا پراؤڈلی جو ہے نا ساری باتیں سن کے حسن کو لے کے واپس آ گئی تھی گھر پہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے حسن کو ریگولر ہونے میں ٹائم لگ جائے گا۔ تو ادھر جو ہے نا حسن کا لنچ میں نے تیار کر دیا تھا۔ لنچ میں تھا سوجی کا حلوہ رکھ دیا تھا میں نے، اور تھوڑا سا رکھا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا اس نے اتنا ہی کھانا ہے گا، اور میں اتنا ہی دیتی ہوں جتنا مجھے پتا ہوتا ہے اس نے کھانا ہے گا۔ اور ساتھ میں نے ایک ڈونٹ کیک رکھ دیا تھا، اور فیوریٹ کرکرے، کیونکہ میٹھے کے بعد دل تھوڑا سا بھاری ہو جاتا ہے، تو ایک تھوڑا سا ذرا کرکرے ہوگا تو اچھا لگے گا۔ چیزیں میں اس کی پسند کی دیتی ہوں، لنچ میں اس کو پسند کر دیتی ہوں تاکہ اسکول میں وہ اچھے سے پڑھے۔ اور میں نے حسن صرف ایک ہی بات کی تھی، میں نے کہا میں آپ کی مرضی کا خیال رکھوں گی، آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، وہ کام میرا ہے، اور آپ نے جو ہے نا میرا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اچھا سی اسٹڈی کرنی ہے اور اچھا رزلٹ جو ہے نا مجھے لا کر دینا۔ تو کہتا ہے اوکے ماما۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ فرسٹ جو تھا اس کا ٹرم کا رزلٹ جو ہے نا اس کا بہت اچھا آیا تھا، 96 اس کی پرسنٹیج آئی تھی، A+ آیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں سیکنڈ کا وہ کیا آتا ہے۔ تو ادھر ہسبینڈ بھی جاب پہ چلے گئے تھے، حسن کو چھوڑتے ہوئے جو ہے نا وہ جاب پہ چلے جاتے ہیں گے، کیونکہ روز صبح جو ہے نا مارننگ میں مجھے مشکل لگتا ہے چھوڑنا اس کو۔ اور ادھر دیکھیں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی، بہت پیارا موسم تھا، بہت ہی پیارا موسم تھا۔ تو میں نے بھی ہلکا پھلکا جو تھا ناشتہ کر لیا تھا۔ اور جب سے درخت لگائے، درخت کے فائدے تو بہت ہیں، لیکن درخت کے پتے اوڑ کے جو ہے نا کوئی حال نہیں چھوڑتے ہیں گے۔ اچھا جی آج کا روٹین بہت ٹف ہوئی، بہت زیادہ ٹف ہوئی ہے۔ پہلے صبح کے ٹائم بچے جاتے ہیں، فجر کے ٹائم مسجد، پھر حسن جاتا ہے اسکول، اس کے بعد اس کو لینے جاتی ہوں، لے کر آتی ہوں، پھر ارمش جاتی ہے سپارہ پڑھنے، پھر اس کو چھوڑنے جاتی ہوں، لینے جاتی ہوں، پھر اس کے بعد حسن ٹیوشن جاتا ہے، اس کو چھوڑنے اس کو لینا، تو بڑی ٹف روٹین ہوئی ہوئی۔ ادھر جو ہے نا حسن اسکول سے آ چکا تھا، اور موسم خراب تھا، بارش ہو رہی تھی، تو میں سو گئی تھی، لیکن جب میں سو کے اٹھی تو کڑکتی پھڑکتی دھوپ جو ہے نا وہ نکل آئی تھی، ایسے جیسے بارش ہوئی ہی نہیں۔ خیر حسن اسکول سے آ گیا تھا، اور ادھر جو ہے نا میں نے دال پکا لی تھی، فٹافٹ سے میں نے دال پکائی تھی۔ آج میں نے دال کافی تھک پکائی تھی، کیونکہ میں نے کہا تھا آج جو ہے نا روٹی کوٹ کے نہیں کھائیں گے، ادروائز میرے بچے دال میں جو ہے نا روٹی کوٹ کے کھاتے ہیں، اس لیے جو ہے نا میں تھوڑی لکوڈ والی بناتی ہوں، لیکن آج میں نے دال تھک بنائی تھی، اور پتہ نہیں کہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ ہسبینڈ میرے نہیں کھائیں گے، انہوں نے دال سے جو ہے نا بائیکاٹ کیا ہوا، پتہ نہیں کیوں کیا ہوا، کیونکہ جب میں میکے گئی تھی پیچھے وہ یہی پکا کے کھاتے تھے، تو اس لیے ان کا دل بھر چکا ہے بالکل۔ تو خیر میں نے دال وغیرہ پکا لی تھی۔ اچھا جی آج کے ولاگ میں نا میں آپ سے 2 سے 3 جو ہے نا باتیں ضروری کرنی ہے گی۔ فرسٹ آف آل تو کولکتہ میں جو ایک ڈاکٹر کا مرڈر کیس ہوا، بہت بے دردی کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو مرڈر کر دیا گیا، تو اس پہ تو خیر بہت زیادہ افسوس ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا ان کی تکلیف کا یا ان کے گھر والوں کی تکلیف کا جو ہے نا وہ اظہار کریں یا ہم سوچ بھی سکیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دے،
ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک ادر مذہب کی ہے، وہ جیسی جو بھی ہے، جب اس طرح سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں مذہب نہیں دیکھنا چاہیے، وہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے انسانیت ہوتی ہے، اور ابھی ہمارے اندر اتنی انسانیت تو زندہ ہے، تو اللہ پاک اس کے گھر والوں کو صبر دے۔ اور اللہ پاک جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے، اب بتا رہے تھے، میں نیوز میں سن رہی تھی کہ 8 سے 10 بندے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، تو اللہ پاک ان کو سخت سے سخت سزا دے۔ پتہ نہیں کس طرح کے حیوان ہیں جو کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو بہت برا ہوا، بہت برا، اور بہت بڑا سانیہ تھا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ابھی یہ سانیہ چل ہی رہا تھا، ابھی اس کو بھولے بھی نہیں تھے۔ تو 3 سے 4 دن پہلے کراچی میں کار ساز پہ ایک حادثہ ہوا، جس میں ایک امیر زادی نتاشا نے جو ہے وہ اسپیڈ سے کار چلاتی آئی، اور اس نے جو ہے نا باپ اور بیٹی پہ کار چڑھا دی، اور وہ باپ اور بیٹی موقع پہ جہاں بھاگ ہو گئے جیسے، اور اس گاڑی سے تقریباً 6 سے 7 بندے زخمی بھی ہوئے۔ کچھ دن سے جب میں ٹک ٹاک اوپن کرتی ہوں تو اس طرح کی نیوز چل رہی تھی کہ جب بھی سنو نا تو دل اتنا زیادہ اداس ہوتا تھا، اتنا زیادہ اداس ہوتا تھا۔ اور ابھی 4-5 دن پہلے ایک اور نیوز سنی تھی، لاہور میں گنگا رام ہاسپٹل میں 4 سال بچی کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی۔ تو سمجھ نہیں آتا یہ اس طرح کے بھیڑیے اور اس طرح کے حیوان، ان کو کیوں نہیں سزا ہوتی ہے، کیوں نہیں انصاف ملتا؟ پر بات تو وہی آتی ہے، غریبوں کو انصاف نہیں ملتا۔ انصاف جو ہے وہ صرف امیر زادوں کا ہے، اور یہ بات ثابت تب ہوتی ہے جب کراچی میں اس نتاشا نامی عورت کو نفسیاتی اور ذہنی مریض قرار دے کے عدالت میں پیش بھی نہیں کیا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ غریبوں کا انصاف نہیں ہوتا، صرف امیروں کا ہی انصاف ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ پاک کی عدالت میں تو سب کا انصاف ہوگا، نہ وہ کوئی غریب ہوگا نہ کوئی امیر ہوگا، اللہ پاک کی عدالت میں سب کا انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت دکھ ہوا 3-4 دن سے نا، کچھ مائنڈ اتنا زیادہ اتنا اپسیٹ تھا کیونکہ میرے عادت اتنی زیادہ عجیب سی ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات سن لیتی ہوں تو وہ میرے جو نا دل میں دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام میں جو ہے نا وہ میرے دل دماغ میں وہی باتیں چلتی رہتی ہیں گی۔ تو خیر اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اور جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی وہاں نہ کوئی امیر ہوگا نہ کوئی غریب ہوگا، وہاں صرف اللہ کا انصاف ہوگا، جس میں اللہ ہی جج ہوگا، اللہ ہی وکیل ہوگا۔ انشاءاللہ سزا بھی اللہ ضرور سنائے گا، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں جن جو باپ بے فوت ہوئے تھے، آئی تھنک آمنہ نام تھا اس لڑکی کا، اور اس کے جو فادر تھے وہ پاپڑ بیچتے تھے، انہوں نے بیچ کے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا کہ چلو آگے جا کے کچھ دن اچھے آئیں گے، لیکن ان کو وہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت کرے، اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام دے ان دونوں کو، ان کے لاحقین کو بھی صبر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ایسے حادثاتی موت سے سب کو بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جناب یہ تو تھی کچھ دکھ کی باتیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو نیوز جو میں نے آپ کے بارے میں آپ سے شیئر کی۔ اور ایک بات اور ضروری مجھے آپ سے کرنی تھی، لاسٹ 4-5 ولاگ میں نے بنائے ہیں، بٹ مجھے اتنا کوئی برا رسپانس آیا کہ مجھے بتا بھی نہیں سکتی۔ میں بہت ڈس ہارٹ ہوئی ہوں، کیونکہ میں تقریباً آلموسٹ ایک سال ہو گیا، ایک سال ہو گیا مجھے محنت کرتے ہوئے، اسٹرگل کرتے ہوئے۔ ہاں یہ چیز ہے گی کہ میرے چینل پہ آپ کو مرچ مسالہ نہیں ملتا، میرے چینل پہ ساس بہو کی لڑائی کی باتیں نہیں ہوتی، میرے چینل پہ میں آپ سے اپنے ہسبینڈ کی اور اپنی لڑائی کی باتیں نہیں کرتی، حالانکہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بیچ بھی کافی ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ لانے والی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ لانے والی نہیں ہوتی، کچھ آپ کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز لا کے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ رکھ دیں، لیکن آج کل تو یہ ایک فیشن چل رہا ہے، ایک کانٹینٹ چل رہا ہے گا کہ آپ جتنا زیادہ نیگیٹو چلو گے آپ کا چینل اتنا زیادہ جو ہے نا وہ گرو کرے گا، آپ جتنا بے حیائی پھیلاؤ گے آپ کا چینل اتنا اچھا جو ہے نا وہ گرو کرے گا۔ یہ میں آج کل دیکھ رہی ہوں یوٹیوب پہ جو چل رہا ہے، یوٹیوب ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، انسٹا ہو گیا، سب جگہ آج کل صرف یہی چل رہا ہے، جو بےہودہ کانٹینٹ ہے اسی کو جو ہے نا پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم جیسی ہاؤس وائف جو کہ پردے میں رہ کے اپنا کام کرنا چاہ رہی ہیں، اپنا چینل چلانا چاہ رہی ہیں، تو ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، ان کی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ خیر ہماری تو ویڈیو سامنے آتی ہے، مجھے لگتا ہے لوگ اسکپ کر دیتے ہیں، اگر کوئی غلطی سے آن کر بھی دیتا ہے تو اتنا اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، ویڈیو کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں گے۔ تو یہ کچھ چل رہا ہے آج کل، جس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتی ہوں، دل کرتا ہے چھوڑ دوں میں، بس ٹھیک ہے مشکل ہوتا ہے مجھ سے نہیں کرنا، میں ظاہری بات ہے ایک ہاؤس وائف جو اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہے، جو اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، جو ان کو اسٹڈی کو مینیج کر رہی ہے، ان کو لے آنا اسکول سے، ٹیوشن سے، مدرسہ سے، پھر گھر میں کھانا پکانا، صاف صفائی، بہت ساری اس طرح کے روٹین والے کام ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں۔ پھر ایک ولاگ بنانے میں پورے کم سے کم 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کہ 24 گھنٹے میں 12 سے 13 منٹ، کم سے زیادہ سے زیادہ 12 منٹ اور کم سے کم 7 سے 8 منٹ کا ولاگ آپ کے لیے بنایا جائے، لیکن آپ پھر بھی جو ہے نا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، تو دل دکھتا ہے، بہت زیادہ دکھتا ہے گا۔ لیکن
لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بے حیائی کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں گے، اور وہ نبی آ رہا ہے ثابت کرنے کی یا مجھے پروف دینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، وہ صاف صاف نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگ بے حیائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو خیر کوئی بات نہیں، بے حیائی والا کام جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، تو کوئی بات نہیں چلتا رہے گا کام انشاءاللہ بہت پازیٹیو وے میں اپنا چینل چلا رہی ہوں، اور کوشش کروں گی کہ میں اپنا چینل پہ جو ہے نا پازیٹیو وے میں ہی چلاؤں، میں کسی چیز پہ ریئیکشن نہ دوں، میں کسی کنٹروورشل چیزوں پہ بات نہ کروں، اور مجھے اس طرح کی روزانہ مجھے ٹرینڈنگ ٹاپک نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب بھی یوٹیوب آن کروں آپ کی سجیشن میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن میں ان چیزوں پہ بات نہیں کرتی کہ میرا چینل ایک پازیٹیو وے میں جا رہا ہے تو میں اس چیزوں کو لے کے بات نہ کروں۔ لیکن خیر آپ سے اتنی ضرور گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے، میں ہوں یا مجھے سے جتنے بھی چھوٹے یوٹیوبر ہیں جو کہ یوٹیوب پہ ارننگ کے لیے آئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، تو پلیز ان کو سپورٹ کریں، اتنا ان کو سپورٹ کریں کہ وہ آگے بڑھ سکیں، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو کائنڈلی آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو جو ہے نا فل واچ کر لیا کریں، اور تقریباً 1 سال میں نے اتنی محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد ہی آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا، لیکن میرا چینل الحمدللہ مونیٹائز ہو گیا، لیکن تقریباً 7 مہینے ہو گئے چینل مونیٹائز ہوئے ارننگ رہ گئی، تو ارننگ کا مجھے اتنا یہ نہیں کہ فٹافٹ ارننگ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نصیب سے زیادہ اور ٹائم سے پہلے جو ہے کسی کو نہیں ملتا، اور میں اس پہ یقین رکھتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر میں اتنی محنت سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو کم سے کم لوگ اس کو دیکھیں۔ جب آپ کی ویڈیو 7 سے 8 بندے دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا سے 10 بندے دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ دل دکھتا ہے، تو کائنڈلی ایسا نہ کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، ایکچوئل میں جو محنت کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں۔ ایسا نہیں صبح موبائل لے کے باہر چلے گئے، گھوم پھر کر آ گئے تو یہ ولاگ بن گیا اور پوسٹ کر دیا، تو یہ زندگی نہیں ہوتی۔ مڈل کلاس کی ریئل زندگی وہی ہوتی ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، تو جو روز گھومنے نہیں جاتے، جو روز ہوٹلنگ نہیں کرتے، تو ریئل لائف یہی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔